نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ہم قرآن پاک کی سورہ الفاتحہ کو دیکھیں گے، اس کی اہمیت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام دیا گیا، کیا ہدایات دی گئی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ الفاتحہ اگرچہ قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کی ایک عظیم ترین صورت ہے۔ اس صورت کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ سورہ مبارک پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔ اس صورت کو دا اوپننگ سورہ آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم اسی صورت سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا یہ صورت دا اوپننگ سورہ آف قرآن کہلاتی ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی بھی ہے۔ سورہ الفاتحہ نماز کا ایک لازمی جزو بھی ہے، کیونکہ ہر نماز میں سورہ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام شکر اور تمام ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے اور جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ الحمدللہ کل تعریف یا کل ثنا اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، وہ مختار مطلق ہے، یعنی قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وہاں پر کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا بھی وہاں پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ جیسے اس دنیا میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ کچھ دے دلا کر چھوٹ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی دے دلا کر چھوٹ نہیں سکے گا، کسی کو کہیں سے متعلقاً کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اس روز کہا جائے گا، آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اب یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ تمام حمد و ثنا اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور جزا و سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا سارا دار و مدار اور توکل تجھ ہی پر ہے، ہم تیری مدد ہی کے سہارے پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا،
نہ کہ ان کا جن پر تو غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ کیا ہمیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ ہمیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہمیں ہدایت چاہیے۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دو راہیں، سہ راہیں اور چوراہے آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا فیصلہ کریں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، جبکہ ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے۔ اور ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسے ہم بچوں کو لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ، اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، اور پھر ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب آگے صراط مستقیم کی بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت دو طرح سے ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں ہے، یعنی پازیٹیو انداز میں، اور ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا، یعنی کہ صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یعنی کہ اے اللہ، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ تو مثبت بات ہو گئی، یعنی پازیٹیو انداز۔ اب جو منفی انداز وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ جبکہ جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں صرف غلو کیا، یعنی کہ جذبات سے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت گو اور نعت خواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کبھی انہیں اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ غلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نیک نیتی سے، محبت سے۔ چنانچہ نصارہ نے حب رسول میں غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ بہرحال یہ غلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لیکن نصارہ نے اپنے دین میں اور حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اے اللہ، ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھے راستے پر چلا، جو صدیقین، انبیاء یا شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم کسی اور ویڈیو میں احادیث کے ذریعے بھی
اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔